2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। इंटर सेंटर जो हमारे आर्मी में तमाम सेंटर्स होते हैं, उन सेंटर का आपस में मुकाबले हुए थे 2017 में। तो उस वक्त मेरा ब्रॉन्ज मेडल था उस फर्स्ट इवेंट में। 3 दफ़ा इंटर यूनिट खेली है, 2 आर्मी चैम्पियनशिप खेली है, 1 इंटर सर्विस खेली है, 3 नेशनल चैम्पियनशिप खेली हैं और एक मैंने जो है ना पेशावर की तरफ से एक टूर्नामेंट खेला था, वो उसमें भी गोल्ड मेडल हुआ था। मैं हूँ राना अकील अयाज। इस वक्त मैं मौजूद हूँ हबीबाबाद के नवाही गांव करमाबाद में। आज यहाँ पर हम ज़ीशान अली से मिलने के लिए आए हैं। ज़ीशान अली वो नाम है जिन्होंने हबीबाबाद का नाम पूरे पाकिस्तान में क्या पूरी दुनिया में रोशन किया है। ज़ीशान अली एक बॉक्सर हैं जो 2022 में गोल्ड मेडलिस्ट हुए हैं और नेशनल चैम्पियनशिप अपने नाम की है। आर्मी की तरफ से खेलने वाले ये नौजवान खिलाड़ी जिनका ताल्लुक हबीबाबाद के नवाही गांव करमाबाद से, इन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया, कहाँ तक ये अभी पहुँचे हैं और इनका आगे क्या लायामल है। यहाँ पे ना तो कोई खेलने की जगह है, ना कोई यहाँ पर कोई सहूलियात मुयसर हैं, लेकिन फिर भी इस गांव से एक नौजवान उठता है, पाकिस्तान में बल्कि पूरी दुनिया में हबीबाबाद का नाम रोशन करता है। आइए चलिए हम उनके घर चलते हैं और उनसे बात करते हैं, उनसे जानेंगे कि उन्होंने अपना सफ़र कहाँ से शुरू किया और अब वो कहाँ तक पहुँचा है। जी, अभी हम ज़ीशान अली के साथ उनके घर से यहाँ पर उनके हवेली में आए हैं, डेरे पर आए हैं, तो इनसे हम बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। जी ज़ीशान भाई, कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह जी, खैर बिल्कुल ठीक ठाक। एक तो आपको बहुत बहुत मुबारक हो कि आपने हबीबाबाद का करमाबाद का नाम जो है पूरे पाकिस्तान में क्या इंटरनेशनल लेवल पे आपने इसको जो है ना रोशन किया है। तो इस हवाले से आपको हम मुबारकबाद देते हैं। खैर मुबारक सर, बहुत शुक्रिया आपकी बहुत मेहरबानी। अच्छा ज़ीशान भाई, हम तो काफ़ी अरसे से कोशिश कर रहे थे कि भी आपसे हमारी मुलाकात हो, लेकिन आपकी मसरूफियत, जब से आप नेशनल चैम्पियन बने हैं तब से आपके पास तो टाइम ही नहीं है हमारे लिए, बल्कि इस इलाके के लिए आप टाइम ही नहीं निकाल रहे। इसकी क्या वजह? नहीं, ऐसी बात नहीं है टाइम की। असल में बात ये होती है कि जब एक दफ़ा आप चैम्पियन बन जाते हैं तो दोबारा उस चीज़ को मेंटेन करने के लिए आपको उससे ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है। तो इसलिए मेहनत के सिलसिले में बिजी रहे हैं, तो अभी थोड़ा सा इजी हुए। इस चैम्पियन के अलावा भी आप चैम्पियन बने हैं माशाल्लाह पिछले साल। जी अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शादी की है रिसेंटली लास्ट ईयर में। नर्सरी क्लास से लेकर 10th मैट्रिक तक मैंने अपने उस्ताद मोहतरम मास्टर रफ़ीक साहब से तालीम हासिल की है। उसके बाद एक डिप्लोमा किया था कंप्यूटर का और 2016 में मैंने आर्मी को ज्वाइन किया। उससे पहले मैंने अपने कैरियर का आगाज़ एज ए स्पोर्ट्समैन कबड्डी में किया, जो कि मैंने जूनियर भर्ती हुआ उसके बाद मैंने उसको छोड़ दिया, क्योंकि उसके बाद मैं बॉक्सिंग में आ गया और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने बॉक्सिंग में इज़्ज़त देनी थी, तो अल्लाह का शुक्र है बॉक्सिंग में 9 साल तकरीबन मुझे हो गए बॉक्सिंग खेलते हुए। और मैं 3 दफ़ा नेशनल गोल्ड मेडलिस्ट, 1 दफ़ा सर्विस गोल्ड मेडलिस्ट हूँ। जो आपको बॉक्सिंग का जो शौक़ है, ये आपको बचपन से बॉक्सिंग का शौक़ था या इसके पीछे कुछ और है? नहीं, बॉक्सिंग जो है हमारे इलाके में तो ऐसा कोई क्लब वगैरह नहीं था। पहले मैंने कबड्डी खेलता रहा हूँ, जैसे कि मैंने आपको बताया। तो भर्ती होने के बाद जब मेरे कोचेज ने मुझे देखा है कि इसके अंदर वो सलाहियतें हैं कि ये बॉक्सिंग खेल सकता है, तो उन्होंने फिर मुझे बॉक्सिंग में डाला और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह का शुक्र है बॉक्सिंग में अल्लाह ताला ने इज़्ज़त दी है। कोचेज़ की जब पहली बार आपसे बात हुई है बॉक्सिंग में, जब आपको लाने से पहले जब आप कबड्डी खेल रहे थे और वहाँ पे आप भर्ती हुए, तो उनका आपसे सवाल क्या था? या उन्होंने पहले अपने सीनियर से मशवरा किया कि भी ये लड़का है, इसके अंदर कोई ऐसी क्वालिटीज़ हैं, या आपसे उन्होंने मशवरा किया था कि भी क्या आप ये कर सकते? नहीं, उन्होंने अपने सीनियर से कहा कि इस लड़के में ये क्वालिटीज़ हैं कि ये बॉक्सिंग में कुछ कर सकता है। तो फिर उन्होंने मुझसे पूछा कि आप बॉक्सिंग करना चाहेंगे, तो मुझे तो पता नहीं था।
تو میں نے کہا جی میں ضرور کریں گے. تو اس کے بعد الحمدللہ باکسنگ میں اپنا کیریئر کا آغاز کیا. جنہوں نے آپ کے اندر یہ کوالٹی دیکھی تھی ان کا نام بھی یہاں پہ جی میرے جنہوں نے مجھے سب سے پہلے باکسنگ میں لیا تھا وہ تھے صوبیدار شعیب خان تھے, جن کا تعلق راولپنڈی سے تھا, ابھی وہ ریٹائر ہو چکے ہیں. پہلی بار آپ نے میڈل حاصل کیا, وہ کون سی چیمپئن شپ تھی یا کون سا وہ ٹورنامنٹ تھا, اس کے حوالے سے؟ سب سے پہلے جو میرا میڈل تھا وہ تھا انٹر سینٹر, جو ہمارے آرمی میں تمام سینٹرز ہوتے ہیں, ان سینٹر کا آپس میں مقابلے ہوئے تھے 2017 میں. تو اس وقت میرا برونز میڈل تھا اس فرسٹ ایونٹ میں. 3 دفعہ انٹر یونٹ کھیلی ہے, 2 آرمی چیمپئن شپ کھیلی ہیں, 1 انٹر سروس کھیلی ہے, 3 نیشنل چیمپئن شپ کھیلی ہیں, اور ایک میں نے جو ہے نا پشاور کی طرف سے ایک ٹورنامنٹ کھیلا تھا, وہ اس میں بھی گولڈ میڈل ہوا تھا. آگے انشاءاللہ نیکسٹ ایئر میں ساؤتھ ایشین گیمز ہو رہی ہیں پاکستان میں, تو انشاءاللہ اس کی تیاری میں لگے ہوئے ہیں. انشاءاللہ اس میں گولڈ میڈل حاصل کریں گے انشاءاللہ. کوچز ہیں جو آپ کے ٹیچرز ہیں وہ آپ کو کتنا ہیلپ فل کر رہے ہیں؟ جی الحمدللہ انہوں نے, ان کی پوری سپورٹ ہے, کیونکہ ایک پلیئر ایک کوچ کے بغیر کچھ بھی نہیں ہوتا ہے. تو الحمدللہ ان کے پاس جتنا نالج ہے وہ مجھے دے رہے ہیں, اور ہم بھی اسی دل جوئی سے ہم سیکھ رہے ہیں. اور وہ بھی الحمدللہ نیشنل اس کے ساؤتھ ایشین گیمز کے گولڈ میڈلسٹ ہیں. تو انشاءاللہ ہم بھی ان کے قدم پہ چلتے ہوئے نیشنل گیم گولڈ میڈل حاصل کریں گے. ہماری جو ٹیم ہے اس میں آپ کہہ سکتے ہیں تقریباً 87 باکسرز ہیں, جن میں 27 فیمیل اور باقی میل جو ہے نا باکسر ہیں. اور ہمارا جو کیمپ لگتا ہے وہ راولپنڈی میں صدر میں, ہمارا وہاں پر ایک باقاعدہ رنگ بنا ہوا ہے, پراپر ایک جو ہے ٹریننگ کا جو پورا اکوپمنٹ موجود ہے وہاں پر. میرے سے پہلے ان میں سے تقریباً ابھی 10 باقی بچ گئے ہیں, اور ان کے بعد ابھی الحمدللہ میں نے ان کو جوائن کیا ساتھ میں. ہم ایک ٹیم 13 بندوں کی ایک ٹیم کھیلتی ہے میل, اور 7 فیمیلز باکسر ایک ٹورنامنٹ میں حصہ لیتے ہیں. تو ایک باکسر کے جانے کے بعد ایک باکسر اسی وقت جاتا ہے جب اس کی جگہ پہ کوئی نیا باکسر آتا ہے. جب اس سے اچھا باکسر اس کی جگہ پہ آئے گا تو وہ پہلے والا اپنی جگہ تبھی چھوڑ سکتا ہے. آپ کی ٹیم ہے یہ باہر کی گیموں میں بھی حصہ لیتی ہے؟ جو نیشنل چیمپئن شپ میں جو گولڈ میڈلسٹ ہوتے ہیں ان کا اس کے بعد PSB پاکستان اسپورٹس بورڈ میں ایک کیمپ لگتا ہے ہر آنے والے جو انٹرنیشنل ٹورنامنٹ ہوتا ہے اس کے لیے. تو ان میں سے جو بہترین پرفارمنس والے ہوتے ہیں ان کو باہر کے لیے سلیکٹ کیا جاتا ہے. ساؤتھ ایشین گیمز ہو رہی ہیں پاکستان میں, 20 سال بعد پاکستان میں ہو رہی ہیں. 2003 میں پاکستان میں ہوئی تھی, اور ابھی 2024 کے دوسرے تیسرے منتھ میں ہوگی. میرے استادہ نے بھی اور جو ساتھ والے دوست تھے ان کی طرف سے بہت اچھا ایک رسپانس ملا. خاص طور پہ میرے اپنے وسیم بھائی, ان کی طرف سے الحمدللہ بہت لوگوں نے عزت دی. ایز اے نیشنل چیمپئن کے طور پر دیکھا جاتا ہے ابھی الحمدللہ. میں ان لوگوں کا بہت شکر گزار ہوں کہ جن لوگوں نے مجھے یہ عزت بخشی. آپ کی کیا فیلنگ تھی جب آپ گاؤں میں انٹر ہوئے کہ بھی یار میں چیمپئن بن گیا ہوں اور میں پھر وہی ٹوٹے پھوٹے گاؤں میں جا رہا ہوں؟ نہیں, ایسی نہیں ہے کہ دیکھیں گاؤں یا گھر جو ہوتا ہے نا وہ اپنا ایک محل سے بھی زیادہ اچھا ہوتا ہے. الحمدللہ جیسے بھی ہیں الحمدللہ اللہ کا شکر ہے, اللہ نے دیا ہے. تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم کہیں کہ جی نہیں ابھی یہ گاؤں ہمیں سوٹ نہیں کرتا ہے. نہیں, عاجزی میں رہنا چاہیے. الحمدللہ عاجز ہیں اور عاجزی میں رہیں گے. تو کہیں آپ کا یہاں سے موو ہونے کا ارادہ تھا؟ نہیں, ایسا بالکل کوئی ارادہ نہیں ہے. اگر ہوا تو ضرور بتا کے جائیں گے. نہیں, وہ ہو جاتا ہے نا جب بندہ چیمپئن بن جاتا ہے, اور خاص طور پہ شادی بھی اس چیمپئن کے دوران ہی ہو, تو پھر وہ بیگم کہہ دیتی ہے کہ بھی یا کہاں ہم گاؤں میں ہیں تو ہم چلیں اسلام آباد, لاہور, پنڈی, وہاں شفٹ. نہیں, شفٹ ہونے کے بارے میں ایسا کوئی پلان نہیں ہے. ویسے اگر کہیں جانا ہوا تو ضرور جائیں گے, لیکن شفٹ ہونے کا ایسا کوئی نہیں ہے. جن اقوام کے گراؤنڈ آباد ہوتے ہیں ان کے ہاسپٹل ویران ہوتے ہیں, اور جن اقوام کے گراؤنڈ ویران ہوتے ہیں وہاں پہ ہاسپٹل آباد ہوتے ہیں. تو میں ان سے یہی کہوں گا کہ آپ ایسی لت میں, کسی بری لت میں نہ پڑیں کہ جو آپ کا آئندہ کا کیریئر بھی تباہ کر دے اور آپ کی صحت پہ بھی منفی اثرات ڈالے.
تو کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں رہنا چاہیے جس سے آپ کی مینٹلی اور فزیکلی جو ہے نا وہ صحت بہتر رہے. اگر نیشنل یہ جو آپ کی ایشین چیمپئن شپ ہو رہی ہے اس میں اگر آپ گولڈ میڈل حاصل کرتے ہیں تو آپ اس یہاں کے نوجوانوں کے لیے کیا ان دونوں شعبے میں کچھ کریں گے آگے؟ جی آگے ارادہ تو ہے باکسنگ کا کے حوالے سے کچھ سوچ کریں گے, کوئی کلب وغیرہ بنائیں گے. وہ بھی اگر یہاں پہ کچھ مثبت رسپانس ملا تو, کیونکہ یہ ایسی چیز ہوتی ہیں کہ کسی کے سر جو ہے نا سپورٹ کے بغیر یہ ناممکن ہوتی ہیں. یہ جو سپورٹس کے حوالے سے جو حبیب آباد کی سچویشن آپ کے سامنے, اس حوالے سے مستقبل میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں اور آپ کیا چاہتے ہیں؟ آپ کی کیا یہاں پہ کوئی ہے نوجوانوں کے لیے کوئی بہتر ایکٹیویٹی کے؟ جی بالکل, رانا سکندر ایاز صاحب ہیں جو کہ سپورٹس میں کافی دلچسپی بھی لیتے ہیں اور خود بھی ایک سپورٹس مین ہے. تو میں ان سے ریکویسٹ کروں گا کہ وہ حبیب آباد میں ایسا اگر کلب یا کوئی ایسے گراؤنڈ بنا سکتے ہیں تو وہ اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں. اور میں بھی بالکل جیسا کہ آپ نے کہا کہ اپنا ٹائم بھی دوں گا اور ضرور انشاءاللہ ایسے سکھائیں گے, ضرور سکھائیں گے. مطلب آپ کا کہنے کا یہ ہے کہ اگر رانا سکندر ایاز صاحب آپ کو یہاں پہ کلب بنا کے دیتے ہیں یا کوئی اپنے سورسز سے کچھ ایسا کر دیتے ہیں کہ یہاں پہ باکسنگ کے لیے آپ کو کوئی سہولت پرووائڈ کرتے ہیں تو آپ اپنی خدمات دیں گے؟ جی بالکل, اس میں اپنا بھرپور کردار ادا کریں گے انشاءاللہ.